لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بہت شدید گرمی ہے اور روزے اس دفعہ بہت ہی گرمیوں میں ہی ہوں گے، پیش گوئی بھی یہی ہے. تو ابھی سے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں کہ روزے رکھنے ہیں. رمضان میں شریعت میں گرمی سردی میں کوئی فرق نہیں ہے کہ سردی میں رکھو گرمی میں تمہیں معاف ہیں، رکھنے پڑیں گے آپ کو. اور کچھ الٹے سیدھے فتوے بھی گھوم رہے ہیں کہ جب بہت سخت گرمی ہو اور روزہ رکھنا بہت ڈیفیکلٹ ہو جائے تو پھر اسلام میں گنجائش ہے. نہیں ہے. اسلام کے جو 5 ارکان ہیں نا، ان میں کوئی گنجائش نہیں ہے. نماز آپ کو بہرحال پڑھنی پڑے گی، قضا نہیں کر سکتے. میدان جنگ میں گھوڑے کی پشت پہ سوار ہوں تو بھی نماز کے ٹائم پہ آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. اور اسی طرح حج ہے، اگر آپ کے پاس مال ہے، حج کی استطاعت ہے، حج میں اللہ نے استطاعت کی شرط لگا دی ہے، پیسہ ہو آ جا سکتے ہو تو کرنا پڑے گا آپ کو. اور اسی طرح زکوٰۃ ہے اور رمضان کے روزے ہیں. تو رمضان کے روزے سے 2 قسم کے لوگ چھوڑ سکتے ہیں. ایک جس کو بیمار ہونے کا خطرہ ہو، شوگر کے مریض ہوتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں، ایک دم شوگر ڈاؤن ہوتی ہے، ایک دم مر جاتے ہیں، ایسے خطرات ہوتے ہیں. تو ایسا کوئی مریض ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بیمار کو اجازت ہے. دوسرا مسافر کو اجازت ہے. بیمار اور مسافر کے علاوہ بوڑھا بہت زیادہ ہو گیا وہ بھی بیماری کے حکم میں ہے، کیونکہ وہ رکھے گا تو وہ نہیں، وہ بیمار ہو جاتے ہیں، وہ مرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ کسی کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. ریگستان میں آپ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. میرے پاس دبئی سے فون آتے ہیں کہ دبئی میں ریگستان میں مجھے ایک پروجیکٹ ملا ہے، اتنی شدید گرمی میں، دبئی کی گرمی تو بہت سخت ہے، وہاں میں ریگستان میں کھڑے ہو کر تعمیراتی کام کرواتا ہوں، بعض مزدور بھی ہوتے ہیں، تو کیا میرے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے؟ تو جواب کیا ہے اس کا؟ جائز نہیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تو کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے. یاد رکھو جس اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے نا، اسی اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ رمضان کا روزہ صرف 2 قسم کے لوگ چھوڑ سکتے ہیں، مریض اور مسافر. تو اللہ کی پوری آیتوں کو لیا جائے گا نا. رہا یہ مسئلہ کہ جب طاقت ہی نہیں ہے رکھنے کی تو پھر کیا کرے گا بھائی؟ اتنی گرمی میں ریگستان میں ہو صبح سے، یا ایک آدمی کنواں کھود رہا ہے، مزدور ہے، وہ جاب تو نہیں چھوڑ سکتا نا، وہ دہاڑی تو نہیں چھوڑ سکتا، تو وہ رکھے گا کیسے روزہ؟ صبح سے کھڈا کھودنا ہے اس نے، تو وہ تو 10 بجے اس کی حالت خراب ہو جائے گی. تو وہ روزہ رکھے گا، اور جب حالت ایسی خراب ہو جائے کہ ناقابل برداشت ہو جائے، اسے ڈر ہے کہ اگر میں نے روزہ نہیں توڑا تو بے ہوش ہو جاؤں گا یا کوئی بیماری لاحق ہو جائے گی، تو پھر بیماری کی خطرے میں اللہ نے اجازت دی، روزہ توڑ سکتا ہے، چھوڑ نہیں سکتا. بات نہیں یاری، میرا خیال ہے بہت مشکل سمجھانا ہوتا ہے. رکھنا پڑے گا جب ناقابل برداشت حالت ہو. ناقابل برداشت کا مطلب نہیں کہ بہت پیاس لگ رہی ہے، وہ تو روزے میں لگے گی. بعض لوگ کہتے ہیں ایکچولی برداشت نہیں ہو رہا، بہت سخت. میرے پاس فون آتے ہیں نا، مولوی صاحب بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے، ابھی آفس کے ڈھیر سارے کام پڑے ہوئے ہیں، ایکچولی باس بھی ناراض ہوگا اور وہ یہ ہو جائے گا. یہ باس کی ناراضی اور یہ سب چیزیں کوئی شرعی عذر نہیں ہے. اگر باس کو خوش کریں گے پھر اللہ ناراض ہو جائے گا، تو اللہ پہلے یہ بعد میں. تو وہ آپ کو رکھنا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور یہ کہ بہت مشکل ہو رہی ہے تو مشکل برداشت کرنی ہے. یہ اللہ نے حکم دیا ہے بھائی، اللہ کے بندے ہیں، اگر اللہ کو مانتے ہیں تو جو اللہ سارا سال کھلاتا ہے اس اللہ کے اس حکم پر رمضان میں آپ کو عمل کرنا پڑے گا. اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں، 1 مہینہ اس نے پابندی کروائی ہے تو کر لیں پابندی. اس میں سحری بھی ہے، افطاری بھی ہے، 2 ٹائم تو پھر بھی اللہ کھلا رہا ہے. تو اگر کوئی ایسا مزدور ہے تو پہلے تو کوشش کرے وہ نائٹ ڈیوٹی کرے. سعودی عرب میں تو اس کے بڑا خیال کیا جاتا ہے، وہاں رمضان میں تھوڑا سا ریلیکس دیا جاتا ہے کہ بھائی مغرب کے بعد ڈیوٹی کر لیں آپ. لیکن جو غیر مسلم ممالک ہیں ان میں وہ تو نہیں جانتے کہ رمضان کیا ہوتا ہے، شوال کیا ہوتا ہے. بہت سے لوگ ان میں آسانی بھی دیتے ہیں مسلمانوں کو لیکن نہیں بھی دیتے. تو وہاں آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. اس میں پھر یہ کنڈیشن ہے کہ اگر ایسی حالت ناقابل برداشت ہو جاتی ہے کہ اب خطرہ ہو جاتا ہے، چکر آنا شروع ہو گئے، پھر آپ روزہ توڑ سکتے ہیں. تو روزانہ رکھ کے توڑتے رہیں وہ ٹھیک ہے. اگر یہ کنڈیشن ہو رہی ہے رکھنا روزانہ پڑے گا، بعد میں پھر اس کی قضا کریں. کفارہ نہیں ہے. کفارہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ شرعی عذر سے توڑا ہے روزہ. اسی طرح خواتین جو بچے کو فیڈ کراتی ہیں وہ بہت زیادہ یہ مسئلہ پوچھتی ہیں کہ ہم بچے کو فیڈ کراتے ہیں تو کیسے روزہ رکھیں؟ تو بھائی روزہ رکھیں. وہ بھی فیڈ کوئی ایسا عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز ہو جائے گا، بلکہ آپ صبح سحری افطاری سے لے کے کھانا شروع کریں صبح
सहरी तक इतने प्रोटीन, इतनी तवानाई जमा हो जाती है कि बच्चे के लिए सारा दिन फीड का इंतजाम होता है। हाँ, अगर फिर भी नहीं हो रहा, कोई बीमार है और वो फीड कराने के बाद उसको, औरत को चक्कर आ रहे हैं, चक्कर बाकायदा चक्कर हो, तो फिर वो भी, चक्कर आना भी एक बीमारी है, उसमें फिर रोजा छोड़ सकती है। वो चक्कर आ नहीं रहे होते, बाज़ दफा चक्कर दे रही होती है, वो चक्कर देने को ये समझती है कि मुझे खुद आ रहे हैं, हालांकि उसको नहीं आ रहे होते। आजकल मैंने बताया ना, वो तो पहले दिन से आना किसको शुरू होते हैं वो तो उस बेचारे को आ रहे होते हैं चक्कर। तो जिसको आ रहे हैं वो रोजा छोड़ नहीं रहा, जिसको नहीं आ रहे वो छोड़ रही है। तो प्रेगनेंसी भी कोई शरई उज़र नहीं है। अगर बीमार हो रही है फिर बीमारी में जायज है, और बीमारी में फिर अल्लाह ने इजाजत दी है। तो अब कोई बीमारी छोटी हो या बड़ी हो, इसमें कोई कैद नहीं है, क्योंकि अल्लाह को बीमार इंसान पसंद नहीं है। रोजा रख के जो कमजोरी होती है ना, वो तो खत्म हो जाती है जब इफ्तार करेगा, लेकिन बीमारी जो है ना, ये खतरनाक चीज होती है, छोटी से बड़ी बीमारी। तो अल्लाह ने कानून बना दिया भाई बीमारी में, अब बीमारी छोटी भी हो या बड़ी हो, बीमार आदमी को इजाजत। गला खराब है बाद रमजान में आपका, आप सही नहीं हो रहा, आपको मेडिसिन खानी है, छोड़ सकते हैं। एक दफा मैंने किसी को मसला बताया, उसको खांसी बहुत थी, वो कह रहे हैं मुझे रोजे की वजह से ये खांसी मेरी रिकवर नहीं, यानी ठीक नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे मेडिसिन डॉक्टर ने कहा है पाबंदी से खाओ, रोजा छोड़ो तो खांसी ठीक होगी। मैंने कहा आप रोजा छोड़ सकते हैं। मेरे साथ कोई सूफी साहब बैठे हुए थे, कहने लगे क्या हो गया अगर पूरा महीना खांस लिया तो? मौलवी साहब इतनी इतनी बातों पे आप लोगों को इजाजत दे देते हो कि रोजा छोड़ दो, खांसी ही तो है। मैं कहता हूं भाई ये मेरे बाप का दीन नहीं है। जिस अल्लाह ने कानून बनाया हम उस कानून को लोगों को बताएंगे, हमें अच्छा लगे या न लगे। अब ये खांसी में जब अल्लाह ने कह दिया, खामखा की खांसी नहीं, यानी वो खांसी जिससे रोजा रखने से खांसी को नुकसान हो रहा हो। अगर नुकसान नहीं हो रहा, रोजा रख के भी उतनी दफा खांसना है जितना रोजा ना रख के खांसना है, तो फिर रोजा छोड़ने की इजाजत नहीं है। उस खांसी की बात कर रहा हूं, रोजा रखने से वो खांसी बढ़ जाए। खांसी की मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि ये बहुत हल्की बीमारी समझी जाती है। मकसद खांसी नहीं है, मकसद ये कि बीमारी हल्की हो या ज्यादा हो, शरीयत आपको रोजा छोड़ने की इजाजत देती है। अगर आपको ये डर है कि बीमारी इससे बढ़ जाएगी, रोजा रखने से बीमारी बढ़ जाएगी। इनहेलर बाज लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी यह है कि वो रोजा रखें। अगर खुदा न खास्ता सांस की ऐसी प्रॉब्लम हो गई है कि वो सांस लेना मुश्किल, अब ये बीमारी है ना, कि नॉर्मल कंडीशन नहीं है, तो अब उसमें आप रोजा तोड़ सकते हैं। इनहेलर इस्तेमाल करें, रोजा तोड़ दें, बाद में उसकी कज़ा करें। तो ये मसला खूब समझ लें, मुसाफिर को इजाजत है और बीमार को, इसके अलावा किसी को इजाजत नहीं है। और आजकल तो अक्सर हट्टे कट्टे मसला पूछ रहे होते हैं कि मैं बहुत कमजोर हो गया हूं,